بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 12 اور 13 اگست کی درمیانی رات کینیڈا میں رات کا 1 بج رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 13 اگست کے صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی، میں ہوں آپ کا میزبان توصیف سید۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے ویلاگ کو شیئر، لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور بات کریں گے آج ایران، امریکہ اور خطے کی صورتحال، پاکستان اور پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمان کی ایک مالیاتی ایجنسی نے گزشتہ روز تصدیق کیا ہے کہ ایک آئل ٹینکر سے رسنے والا تیل پھیل کر عمان کے ساحلی علاقوں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ کئی ہفتوں سے پھیل رہا یہ تیل حالیہ برسوں کے بعد بدترین سمندری ماحولیاتی بحرانوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ ایجنسی کے مطابق یہ تیل عمان کے ساحل کی تقریباً 40 کلومیٹر یعنی 25 میل طویل پٹی کو متاثر کر سکتا ہے، جس میں راس المدرکہ کا علاقہ اور جزیرہ مسیرہ بھی شامل ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کو حاصل ہونے والی تصاویر کا جائزہ لینے والے تیل کے رساؤ کے ماہر کے مطابق تیل اب 2000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے تک پھیل چکا ہے۔ تہران کے میئر علی رضا زکانی نے دعویٰ کیا ہے کہ 28 فروری کو جس میزائل حملے میں ایران کے سابق رہبر اعلیٰ جس حملے میں آیت اللہ خامنائی ہلاک ہوئے، اس کا اصل ہدف مجتبیٰ خامنائی تھے۔ یاد رہے کہ آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کے بعد مجتبیٰ خامنائی کو ان کی جگہ ملک کا رہبر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ 12 اگست کو اسٹوڈنٹ نیوز ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں زکانی کا کہنا تھا کہ میزائل نے بالکل اس منزل کو نشانہ بنایا جہاں وہ مجتبیٰ خامنائی مقیم تھے۔ حملوں کا ہدف وہی تھے۔ تہران میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران محسن رضائی کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی حکومت، فوج اور عوام کو عالم اسلام کا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے نئے تعینات ہونے والے سیکرٹری نے خاص طور پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان طویل مدتی جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 17 جون کو ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ایک مفاہمتی یادداشت MOU طے پائی تھی، تاہم اس پر عمل درآمد فی الحال معطل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے امید ظاہر کی ہے کہ حال ہی میں ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اردغان نے ایک روزنامے کو بتایا کہ اس معاہدے کے لیے ہمارا ویژن صرف 3 ممالک تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ مزید وسعت اختیار کرے اور شاید ایک دن ایسے حالات پیدا ہوں کہ خطے کے تمام ممالک اس کے دائرہ کار میں یکجا ہو جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنائے حرمس کی ہماری ناکہ بندی کو ہر شخص فولادی دیوار قرار دے رہا ہے اور ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کو اپنائے حرمس پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، میرے خیال میں ہم اسے برقرار رکھیں گے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کے پاس بحریہ یا فضائیہ نہیں ہے، ایرانی فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، پاسداران انقلاب بری طرح کمزور ہو چکے ہیں اور پسپا ہو رہے ہیں، جبکہ ایرانی قیادت کی صورتحال بھی غیر یقینی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بلوچستان کے ضلع سوراب میں شدت پسند گاڑی میں نصب کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد تیار کر رہے تھے کہ وہ قبل از وقت پھٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں 8 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق وہاں موجود دیگر بارودی مواد بھی اس دھماکے کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں مزید دھماکے ہوئے اور اس مقام کے قریب رہائش پذیر 3 شہری بھی ہلاک ہو گئے۔ ایران کے خبر رساں ادارے IRIP کے مطابق ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت شروع کی تو توانائی کی ترسیلی لائنیں، بجلی گھر، تمام امریکی اور غیر امریکی نظام، حتیٰ کہ عالمی انٹرنیٹ سے منسلک انفراسٹرکچر بھی خطرے میں ہوگا۔ راولپنڈی میں سیکورٹی فورسز پر فائرنگ اور حملہ آور کی ہلاکت پر تبصرہ کرتے ہوئے
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے الزام لگایا اس واقعے سے اشارہ ملتا ہے کہ 27 ستمبر کو کیسا کھیل کھیلا جائے گا۔ واضح رہے کہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے جیل میں قید پارٹی قائد عمران خان سے ملاقات کے لیے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ گزشتہ روز ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق مال روڈ پر ایک شخص نے پستول سے سیکورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہوا جبکہ جوابی فائرنگ میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے الزام لگایا تھا کہ فائرنگ کرنے والا شخص پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، جبکہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث شخص پارٹی کا کارکن رہا ہوگا، تاہم اس واقعے کو پارٹی سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بحیرہ احمر میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے نتیجے میں 3 پاکستانیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا بیان میں بحیرہ احمر میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بارے میں انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک دستیاب اطلاع کے مطابق اس واقعے میں 3 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کا کہنا ہے کہ پاسداران کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اس قدر بڑھائیں کہ ملکی سرحدوں سے جارحانہ آپریشن کو دشمن کی زمین تک انجام دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جنگی بجٹ ایران کے دفاعی بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے، مگر دشمن کے تمام 14 مقاصد ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ کسی دشمن کا نام لیے بغیر پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر نے کہا کہ ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ جنگ دشمن کے علاقے تک لے جا سکے اور جارحانہ ڈاکٹرائن کی یہ خصوصیت پوری ہونی چاہیے۔ ایرانی سپریم نیشنل کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کہا کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے اسٹریٹجک معاون ہیں۔ پاکستانی حکومت، فوج اور عوام اسلامی دنیا کا ایک عظیم اثاثہ ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا خواہاں ہے۔ سینئر ایرانی ذرائع نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر بات چیت کی تردید کی ہے۔ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینئر ایرانی ذرائع نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے نقطۂ نظر سے جنگ بندی کے آغاز کی کوئی تاریخ نہیں، جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ ادھر پشاور کے علاقے چمکنی میں شادی سے انکار پر ایک لڑکی نے، جی ہاں، ایک لڑکی نے لڑکے پر مبینہ طور پر تیزاب پھینک دیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان تیزاب سے بری طرح جھلس گیا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی نے تیزاب پھینکنے کے بعد مبینہ طور پر فائرنگ بھی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی FIR تھانہ چمکنی میں درج کر لی گئی ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی خبریں آتی ہیں پاکستان یا دنیا بھر میں، عموماً مرد یا لڑکے لڑکیوں پر تیزاب پھینکتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مخاصمت، رقابت یا دشمنی ہوتی ہے۔ اور اب کچھ عرصے سے یہ بھی ہے کہ شادی سے انکار پر لڑکے نے اکثر لڑکیوں پر تیزاب پھینک دیا۔ پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ تیزاب کی فروخت پر سخت پابندی اور سخت ترین قانون ہونا چاہیے۔ اب یہ پشاور میں لڑکی نے یہ کیا ہے۔ اس سے آج کوئی تقریباً 2 دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے پہلے اسلام آباد میں رپورٹنگ کے دوران ہم نے ایسی کئی خبریں چھاپی تھیں، اور لاہور میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک خاتون اور ان کے شوہر پر، دونوں پر تیزاب پھینکا گیا تھا، اور شوہر پوری طرح جھلس گئے تھے۔ گڑھی شاہو کے وہ رہنے والے تھے، اور وہ خاتون بھی بہت حد تک جھلس گئی تھی، اور جو ملزمان تھے وہ دبئی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آج تک ہم نے طویل عرصے تک اس واقعے کے حوالے سے کوئی ملزموں کی گرفتاری کی خبر آج تک نہیں سنی کہ اس واقعے میں ملوث لوگوں کو کیا سزا دی گئی۔ اور آخری خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ ایران نے جنگ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کی مدت ختم ہونے تک طول دینے کا اشارہ دیا ہے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کے مشیر محمد رضا نے کہا کہ ایران کو وہ طاقت حاصل کرنی ہے کہ دشمن حملہ کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جنگ کو موجودہ امریکی صدر کی مدت کے خاتمے تک طول دیں،
اور دشمن کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہیں، تاکہ اگلی بار جب کوئی ایران پر حملہ کرنے کا سوچے تو اسے پتہ ہو کہ اس حملے کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو صرف بریف سی کچھ خبریں بتاتے چلیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں مکمل اور جزوی سورج گرہن کا نظارہ آج کیا گیا، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کہا کہ جی میں پھر درخواست کرتا ہوں مجھے بانی سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل کو مہنگا کیا گیا ہے، اور بھارت کی جین زی نے مودی اور پورے سیاسی نظام پر تنزیہ میم کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 2 دن بعد پاکستان کا جشن آزادی منایا جائے گا۔ دنیا بھر میں جشن آزادی کے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا ٹورانٹو میں بھی کونسلیٹ میں اور ہائی کمیشن میں اور دیگر کونسلیٹ میں بھی پروگرام ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ یہ تھیں آج کی خبریں، اور توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھتے رہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان بھی اردو پوسٹ کے نام سے ہے۔ آپ ہمارے ویکلی خبریں پاکستان کینیڈا کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، لوکل کوریج کینیڈا کی، پاکستان کی اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ اردو پوسٹ دیکھتے رہیں، اور اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ توصیف سید کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔